مجلس قبولیت کی خطرہ ایک پھر درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما والحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری عظمت شان حضرت بجر چو حق سزاوار در دربار حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ و جل شانہ تم پتہ سن سائن طرف بے شمار بے انتہا درود و سلام انہوں نظران ڈائل در دربار حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹائٹو بزرگو اللہ رب العزت سنچ فضل تے احسان ام رب ذوالجلالن میں تو بے توئی حضراتن پنس عظیم تپاک گرس اندر جمع گسنک سمنک توفیق رتن اللہ رب ذوالجلال تھوین سون بہن سون منگن سون پرن سون بوزن پن بارگاہی مز بے حد قبول مقبول۔ ٹائٹو بزرگو ام برونٹ یس یہ جمعہ اس جمعہ پہ کرے اخ نو موضوع شروع یت ناو دعا ان دعا چھ سو عمل سہ عبادت سہ عظیم عبادت یس واریان چیزن ہند بلکہ تمام چیزن ہند حل یہاں تک کہ قضا یس اللہ تعالیٰ سند طرف لکھنش آمد لکھنے ون انسانس تک ز قسم اکھ گو تقدیر معلق بیا گو تقدیر مبرم۔ تقدیر معلقس ست یم تہ چیز جڑت تم دعا کے ذریعے ٹالنا دعا کے ذریعے تیور مقرر کرنا ام س دعاؤک مقام نن دعا کس بڑ عبادت امچ کیا اہمیت کہ جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے اس کا مقام کتنا ہوگا اور اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس کی ضرورت پھر ہمارے لیے کتنی ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور دعا کن وز مصیبت ین واجن پریشانی ین واجن آسن پتہ انسان یہ دعا کران اللہ پاکس یہ ادا پسند یہ منگن پسند ام کے پاس اللہ پاک نجات دینا مصیبتوں نش ناگہانی آفاتوں نش یہ دعائی کی فوائد واریاہ زیادہ فوائد کثیر فوائد تمن کثیر فوائد مجھ اخ فائدی اور پتہ مانگنک اخ طریق مانگنک اخ انداز یُتھ انداز اختیار کر تمس مل تتھے پہ یہ تجربہ گژھان بچہ منگان مالس کھانا چیز اگر سو نرم انداز نرم لہجہ آداب احترام مال سز عظمت مد نظر تھوت شفقت سان پنس مالس کھانا چیز منگان فوراً صدقہ اور اگر یم چیزن خیال تھائے کی
ادب و احترام و خیال تھائی نے بچہ کی پتہ منگ مالس ماج کھانا چیز واریاہ کم امید کہ میلس اگر دپس ابا یہ دے دو ابا وہ دے دو، یہ گو اخ انداز. گو کہ ابا جی مجھے یہ چیز ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، کہ آپ مجھے یہ دیں گے تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے. انداز شکن چیز ہی مونگن مگر انداز کرن الگ الگ اختیار. یہ گو ابا یہ دے دو ابا وہ دے دو، یعنی ات مجھ حکم ات مجھ آرڈر تو ممکن دیس ممکن کہیں دیس، یعنی یہ ادا یہ مالس پسند بچہ سن کی. اور اتھے پہ یہ بند پنس خدایس منگ یہ گھس انداز تہ وچن میون انداز کیا میون لہج کیا بہ کم انداز پنس پروردگارس ست کت کران. دعا منگن گو سیدھے خدائے ست کیا کریں کت کریں ملاقات کریں راز و نیاز پانوین کرن. یہ بند پنس خدایس پن ساری حالات باون پن ساری مشکلات باون پن مصائب برہ کن تھاون اور امس پور امید آسان کہ مصائبن ہند پریشانین ہند حل صرف اللہ تعالیٰ سندس دربارس من. لہذا وچ اللہ تعالیٰ پنس بند سن انداز تہ وچھن یہ کم انداز منگان. عاجزی کۭژاہ چھس، انکساری کۭژاہ چھس، نرمی کۭژاہ چھس، ادب و احترام خیال کوتاہ چھس. معلوم سپدیو اس یہ دعاس اندر اس انداز منگنس اندر اس انداز امچ تہ واریاہ اہمیت دعاس اندر امچ تہ واریاہ امیک تہ گژھِ خیال یُن تھاونہٕ. یعنی بند گژھِ گۄڈنیتھ پوٗرٕ باطنی طور تہ ظٲہری طور تہ یم چیزُک اعتراف کرُن بہٕ چھُس محتاج مےٚ چھِ ضروٗرت اور غنی تہٕ سمد خداے چھُ صرف اللہ تعالیٰ. لہذا بے نیازس برونٹ کن چھس بہ اخ نیاز مند، غنیس برونٹ کن چھس اخ محتاج. یعنی امیک احساس امیک اعتراف گژھِ انسان سندس ظٲہری جسمس مز تہ بوزنہٕ یُن اور باطنی طور پہ تہ گژھِ امس سندس مز دلس مز یہ احساس تہ اعتراف آسن نہ بہ چھس محتاج، بہ چھس منگون، بہ چھس بیچھوُن، بہ چھس آمت بادشاہ سندس دربارس منگنہ خاطر. اتہ یہ گو انداز یتھ ونان انداز. مانگنے والے کو پہلے یہ انداز اپنانا ہوگا تب اس کو ملے گا. تب اس کو اللہ پاک کرتن اس تہ منگنک یتھے انداز عطا سو انداز کرن عطا یس انداز سنس ربس پسند یی بس یہ مانگوس تہ کر عطا یہ مانگوس تہ کر عطا. بہرحال میں پر خطبس اندر اخ آیے کریم یہ سورۃ البقرہ اندر یتھ مجھ اللہ پاک زمانہ جاہلیت کن لوکن ہند ذکر فرماؤ اور تمن لوکن ہند کت پہ آز حج کران اتھے پہ زمانہ جاہلیتس مز تہ لوگ حج کران. زمانہ جاہلیت سے مراد کہ یل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی تشریف اونمت ام گۄڈنیُک یُس دور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتہ یُس دور اور تم پتہ یُس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ین برونٹ تشریف ین برونٹ وہ زمانہ جاہلیت وہ ات مز لوگ کران حج. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اون تشریف اشرف تو نبوت رسول تاجدارن عطا کرنا 40 ہوئی گویا کہ 40 سال تک بھی لوگ حج کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور طریقہ کون سا تھا؟ طریقہ وہی زمانہ جاہلیت والا ہی تھا. زمانہ جاہلیت والا کیا مراد ہے زمانہ جاہلیت حج یعنی پنہ مرضی حج کران یہ خوش گھک تیس کران. حجک یم اصول ضوابط تم ساری پامال کر تم کیا کران ساری پامال سن کر. مثلاً تم لباس لاگان حج کرنے میں ننگے تم حج کر خانہ کعبہ سے طواف کران لیکن ساری گھان ننگے آسان یہ تہد طریقہ. اتھے پہ تہد طریقہ یہ یل حجک ارکان تہ مکمل سنن کر کمپلیٹ حج سنن کر پتہ تم اتھی ات کیا نام عرفاتس مز یا باقی جائن باقی مقامات پہ بہن تو پن پن ٹول پن پن اخ جماعت پن برادری پن دوست احباب اس بہون اکس جائے پتہ تم ذکر کر کیا ذکر کر
پنہ خاندان ذکر کر اکھ گژھان کھڑا سہ دپان بوٗزِو بہٕ کمہِ خاندانُک چھُس میون مول کُس اوس میون بٕڈبب کُس اوس تٔمِس سُہ کوٗتاہ تھوٚد تہٕ بوٚڑ اوس تٔمِس کوٗتاہ صلٲحیت اوس تٔمۍ سُنٛد کوٗتاہ روب تہٕ دبدبا اوس یِم ٲسۍ بوزناوان پتہٕ گژھِ ہا بیٛاکھ کھڑا سُہ بوزنایا پننہِ خاندانٕچ داستان اپنے آب و اجداد کا ذکر کرتے تھے اور پھر فخر کرتے تھے میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور اس پہ خاندان کا بھی اثر رہتا کس خاندان سے اگر کوئی اونچے خاندان سے ہے تو وہ اونچے خاندان ہونے پر اس کو فخر ہوتا تھا اور اس کو اچھا لگتا تھا کہ وہ مجلس میں اس چیز کو بیان کرے لوگ سنیں تاکہ اس چیز کے ذریعے سے لوگوں کے اندر میرا ایک روب پیدا ہو جائے دبدبا پیدا ہو جائے ہاں اتنے بڑے خاندان سے ہے میں تو اس سے چھوٹے خاندان سے یہ بھی ایک مقصد ہوتا تھا کوئی بڑا مالدار ہوتا تھا دولت والا ہوتا تھا تو وہ اپنے آب و اجداد کی دولت کا ذکر کرتا تھا میرا باپ اتنا امیر تھا سو یوتاہ بوٚڑ کھۄتہِ میون بٕڈبب اوس 100 نفرن کھیاوان تہٕ چاو 200 نفرن کھیاوان تہٕ چاو فخر ٲسۍ کران یتھ پٮ۪ٹھ قرآنِ کریٖمن کوٚر امیُک ذکر سورۃ البقرہس منٛز فرمووُن فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا زمانہ جاہلیت پٲٹھۍ ٲسۍزیو نہٕ تُہۍ وۄنۍ کران یِتھ پٲٹھۍ زمانہ جاہلیتُک لُکھ ٲسۍ کران حج ٲسۍ کمپلیٖٹسن کٔرِتھ تِمن اوس باسان بس وۄنۍ کوٚر تُہۍ اَسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عبادتُک حق ادا لہذا وۄنۍ کرو پننٮ۪ن آب و اجدادن ہُنٛد ذکر نہ تُہۍ کٔرۍزیو نہٕ یِتھ پٲٹھۍ میانیو بندو تُہۍ ییٖژاہ تہِ عبادت میٲنۍ کٔرِو میون حق ہیٚکِو نہٕ ادا کٔرِتھ تُہۍ لہذا حج چھُ بے شک بٔڑ بار عبادت حج چھِ بے شک بٔڑ بار عبادت حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو ارشاد أکِس روایتس اندر یم اخلاص سان ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ حج کوٚر ییٚلہِ حج مکمل کٔرِتھ حج سٕنٛدِ مکمل کٔرِتھ سُہ چھُ تیُتھُے واپس لوٹان زن تہِ ژاو وُنہِ ماج زن تہِ پیوٚو وُنہِ تھنہٕ اکھ معصوٗم بچہِ ییٚلہِ ماجہِ چھُ تھنہٕ پیوان سُہ چھُ بالکل معصوٗم آسان تٔمۍ سٕنٛدِس نامے اعمالس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ گۄناہ آسان کانٛہہ خطا یِم آسان سُہ چھُ بالکل معصوٗم تہٕ پاک آسان حضرت رسول تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو کہ ییٚلہِ کانٛہہ میون اُمتی ییٚمہِ نیت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ ثواب کی نیت سۭتۍ خانہ کعبٕچ زیارت کرِ اور پتہٕ کرِ حج بیت اللہ اور پتہٕ ییٚلہِ یہِ حج بیت اللہ سپداے یہِ چھُ تِتھٕے پٲٹھۍ گۄناہن نِش پاک گژھان یِتھ پٲٹھۍ بچہِ چھُ ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن تھنن پیوان تمہِ وِزِ چھُ پاک تہٕ صاف آسان یہِ چھُ فضیلت اس لیے چھِ زیادٕ تر حضرات کوٗشِش کران کیٛاہ کہ دپان وۄنۍ کرو أسۍ حج بُزرگی منٛز تِہنٛز نیت تہِ چھِ کینٛژس حدس تام ٹھیٖک آسان لیکن اگر چھِ بہتر عمل چھُنہٕ یہِ کینٛہہ لیکن نیت چھکھ ٹھیٖک آسان نیت کیٛاہ چھکھ آسان کہ انسان چھُ غلطین ہُنٛد انسان چھُ خطاہن ہُنٛد گۄناہن ہُنٛد اگر مےٚ لۄکچارسٕے منٛز حج ژھُنُم کٔرِتھ اور آس پتہٕ گٔے مےٚ بیٚیہِ تِژھ کانٛہہ غلطیہ حج سۭتۍ گٔیے مےٚ سٲری گۄناہ معاف لہذا تمہِ پتہٕ ہیوٚک نہٕ مےٚ احتیاط کٔرِتھ کِہینۍ اتھ کٲشِر پٲٹھۍ ہیٚچھم نہٕ اتھ حجس رٲچھ کٔرِتھ ہے نہ حاجی صٲبس چھِ حجس رٲچھ کرٕنۍ أمِس کٔر اللہ تعالیٰ ییٖژاہ بٔڑ سعادت عطا ہر کانٛہہ چھُنہٕ یُتھ خۄش نصیٖب آسان پتہٕ گٔیس گۄناہ معاف وۄنۍ چھِ أمِس اتھ حجس رٲچھ کرٕنۍ ہے نہ وۄنۍ چھِ أمِس یہِ کوٗشِش کرٕنۍ میانہِ دٔسۍ گٔژھ نہٕ کانٛہہ تِژھ خطا گژھٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ بیٚیہِ گۄناہن منٛز مُبتلا گژھ یا میون یہِ حج بیت اللہ یہِ عظیٖم عمل ضایع گژھِ یہِ عظیٖم عمل کیازِ کہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ عمل گژھان قبوٗل کُنہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان عمل گژھان قبوٗل عملس پٮ۪ٹھ چھُ قبوٗلیتٕچ مۄہر یِوان لگاونہٕ لیکن تمہِ پتہٕ چھُ یہِ کانٛہہ تِژھ خطا ژھٕنان کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ پٔتِم سٲری عمل کیٛاہ چھِ گژھان ضایع گژھان امیُک ثبوٗت چھُ قرآنِ مجیٖدس انٛدر امیُک ثبوٗت چھُ قرآنِ مجیٖد سورہ انعامس منٛز چھُ اللہ پاک فرماوان الہٕ پلہٕ چھُ 14 یا 15 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ذکر فرماوان اللہ پاک اور تمہِ پتہٕ چھُکھ فرماوان لئن اشرکوا لیحبطن عملہم میانیو ٹاٹھیو بندو تُہۍ چھِو یتھ رویے زٔمیٖنس منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ میٲنۍ مقرب میٲنۍ محبوٗب میٲنۍ اولو العزم پیغمبر کیازِ کہِ ییٚلہِ تُہۍ مےٚ ٹٲٹھۍ تہٕ محبوٗب چھِو تیٚلے کٔر مےٚ نبوتُک تاج عطا یِتھٕے ما کریکھ اللہ تعالیٰ ہر أکِس ما کرِ عطا
اللہ تعالیٰ تم سی نبوت تاج عطا کران تم سی نبی بناون یس اللہ تعالیٰ برہ نش پسند یہ قرآنس من لیکن سوال نبی ما کر شرک شرک تو بہت بڑا گناہ ہے نبی سے تو چھوٹی غلطی بھی نہیں ہوتی خطا بھی نہیں ہوتی وہ تو پاک اور معصوم ہوتا ہے لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے شرک کتنا بڑا گناہ ہے عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا نبیوں کو مخاطب کر کے لئن اشرکوا لیحبطن عملهم بڑے بڑے انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر کا ذکر کر کے لاسٹ میں فرماتے ہیں اگر انہوں نے بھی شرک کیا لیحبطن عملهم ان کے عمل بھی میں برباد کر دوں ختم کر دوں پتہ چلا نیک عمل جب قبول ہو جاتا ہے برے عمل کی وجہ سے نیک عمل ضائع بھی ہو جاتا ہے ضائع بھی ہو جاتا ہے میں نے عمل تو توہین عمل چھن کا گارنٹی نہ پوزے گژھنا انسان ہم اس کو عمل چھ کر سوینش کا عمل ات کو گارنٹی اس آسان مشید مز بہت ہر ایک سن سون یہ حال یتھے بہ اللہ اکبر چھس کران بس اتش میں تم ساری چیز یاد پیون یم اوتت تام مشتیز گٔمٕتۍ ساری یاد بعضے انسان امیک اقرار تہ کران أکس اکھ برونٛہہ کن دپان ہے مے اوس فلٲنی چیز مشتی گوٚمُت مے لٲج نماز تہ مے پیو یاد یہ سان عمل ہز کیا ٹاٹو بزرگو مثال تو لہذا ات پہ کیا گارنٹی تھو اس پتہ یہ قبول وچ اللہ تعالیٰ پن فضل کر رحم کر پنہ فضل سے تھا یم ٹوٹا پھوٹا یم عمل یم تھا قبول نت مشکل واریاہ البتہ نبیین ہند اعمال یم آسان تم 100% قبول آسان تم کیا آسان 100% قبول نبی سند اخ عمل تہ چھن سہ یس نہ قبول گژھِ کیاز وہ کرتے ہی اسی طریقے سے عبادت ہے جو عبادت کا حق ہوتا ہے جو عبادت کا حق ہوتا ہے لہذا نبی کا عمل اور عام انسان کا عمل بہت فرق ہے اس میں بہت فرق ہے لہذا اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر مقبول عمل کی مثال دی اور مقبول عمل یقینی جو ہے وہ نبی کا ہوتا ہے اللہ پاک نے 14-15 انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا شرک کی مذمت کو بیان کر کے شرک کتنا ناپسند ہے اللہ کو نزدیک اس کو بیان کر کے اللہ پاک نے فرمایا اگر میرے پیارے بندے بھی اس چیز کا ارتکاب کریں ان کے عمل بھی برباد کر ان کے عمل بھی کیا کر دوں اسی طریقے سے 24ویں سپارے کے اندر 24واں سپارہ ہے نا قرآن مجید کے اندر اس میں اللہ پاک حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر آگو عام نبی پتہ کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی ہن تاجدار اس نبی ہن سردار اس نبی ہن امام ایمن ون یا امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین یہ بھی القاب آئی دن لیکن قرآن مقدس میں واریاں مقامات پہ اللہ پاک یہ تو ضرورت اللہ پاک باسان کہ لوگ میں سمجھاون لوگن چم یم گنہج مذمت بوزناون وہاں اللہ پاک اپنے حبیب کو سنا رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے حبیب کو مخاطب بنا رہے ہیں کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین لئن اشرکت اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے اگر آپ بھی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیحبطن عملک آپ کے عمل بھی میں برباد کر دوں گا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا شرک شن بوتمتوئی شن سوال ہے تلکیز فرمو اللہ پاکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہم اور آپ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں شیطان ہمیں بہکا سکتا ہے لہذا جب ہم پڑھیں گے اللہ تو اپنے پیارے نبی کو جس کے لیے ساری کائنات بنائی ہے اس کو بھی اس عمل سے ڈرا رہا ہے تو عام انسان کو کتنا بچنے کی ضرورت ہے اس برے عمل سے اس مقصد یہ کیا یہ مقصد ٹاٹو بزرگ بہرحال یہ موضوع ہٹت کا اصلی یہ کہ زمانہ جاہلیت مز لوگ حج کرت کیا کرن پنن آب و اجداد ذکر کرن اللہ پاکن کور منع قرآن مقدس اندر قرآن پاک نازل گو
حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرموک تو کرزو نوی زمانہ جاہلیت کن لکن ات پٹی ذکر بلکہ حج کرت تو خدا سدو ذکر کرن حج کرت تو کیا کرن خدا سندو ذکر کرن کہ خدا سند ذکر ہیک امیک حق ہیک نہ کہیں تے ادا کرت لہذا حاجی صاحبن یل حج ادا کر امیک مطلب گو نا ام سن خدا سند حق ادا کرت کے بلکہ اللہ پاکن دتس توفیق لہذا اللہ تعالیٰ چھ یم چیز بے مستحق کہ تم سن ذکر گژھِ بیٚیہِ واریاہ زیادٕ کرنہٕ یُن فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم جب تم حج کے ارکان کو پورا کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ بس تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اسی طریقے سے جس طریقے سے تم زمانہ جاہلیت میں کثرت کے ساتھ اپنے آب و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طریقے سے او اشد ذکرا بلکہ ان سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اپنے آب و اجداد کا ذکر مت کرو کہ میں اس بڑے خاندان سے ہوں میرا باپ اتنا بڑا تھا میرا دادا اتنا بڑا تھا میرا پردادا اتنا بڑا تھا ہاں وہ ہوں گے بڑے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم جو لوگ گزر گئے ہیں جن لوگوں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے وہ تو گزر گئے ہیں ان کا عمل ان کے لیے ہے تمہارا عمل تمہارے لیے ہے یہ شنوائے اللہ پاکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعے اس کہ تو کیا چھو کرن اور زمانہ جاہلیت لوگ کیا اس کرن اچھا ام پت یس آئے کریم سیت موضوع متعلق اس موضوع دعاس متعلق کیا اللہ پاک فرماون یس دنیا دار آسن کیا یس دنیا دار سے کیا مراد یعنی جو اس دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے تمس برو کن چن آخرت کہیں تی مانا تھا جنت جانم کہیں تی مانا تھا قبر وبر کہیں تی مانا تھا کیا اس کی تمس چن یقین نہیں تمس چن یاست پاس کین سو دپان بوزس فی الحال چھس بہ دنیا مز دہ ژور کڑس یت پٹ نیرن تو تت پٹ نیرو پتہ وچھو پتہ بوزو کیا گژھس پتہ سن خدا جہنم سن تمس باسان یہ مکھولا جہنم تن مکھولا لکڑ معمولی کتھا اللہ پاک فرماون یم قسمک انسان آسان دنیا من تمس سہ کیا منگان خدا اگر مانگ تہ کن سات تیل منگان کیا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق دنیا دار یس آسان دنیا پرست یس آسان دنیا پجاری یس آسان سہ خدا صرف دنیا منگان آخرت چن تم سند زیو پہ یو نہیں آخرت اس کی زبان پر چڑھتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس کو مانتا ہی نہیں ہے سو کیا شوانن ربنا آتنا فی الدنیا ربا میں کر دنیا عطا میں کر دنیا عطا میں کر دنیا عطا اللہ پاکن کو اعلان میں شخص سند قدر یہ پٹ دعا کران صرف دنیا ہی ہوت منگان فرمو وما له فی الآخرت من خلاق امس شخص سند قدر شن آخرت اسمت کہیں تیاجر وہ دنیا مانگ کر چلا گیا اور اس دنیا سے دنیا چھوڑ کر بھی چلا گیا اب آخرت میں نیک عمل ڈھونڈے گا وما له فی الآخرت من خلاق آخرت اسمت شن تمس کوئی تی حساس میں ذرہ بھی موجود نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس نے دنیا میں اللہ سے آخرت مانگی ہی نہیں ہے اچھا امپتس آئے کریم ٹائٹ بزرگو یہ ایمان والے متعلق کہ ایمان والے مانگتے کیا ہے اللہ سے ایمان والے مانگتے کیا ہے اللہ سے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے نبی کے دین کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں ان کو ہے پتہ ہے کہ یقین ہے آخرت حق ہے سچ ہے ہونے والی ہے کیونکہ یہ کسی عام انسان نے نہیں کہا یہ تو اللہ نے کہا یہ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ جنت ہے جہنم ہے قبر کا عذاب ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے عام انسان نے نہیں کہا ہے جیسے اس کو یقین ہے تو اس یقین سے جب مانگتا ہے اللہ سے تو کیا کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا اللہ میں کر دنیا تے آتا وفی الآخرت حسنہ بے کر میں آخرت تے آتا یعنی میون دنیا تی بناو بہتر میون آخرت تی بناو بہتر
فی الدنیا حسن وفی الآخرت حسن وقنا عذاب النار، اور اس عذاب سے ڈرتا ہے جس عذاب کو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس عذاب کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. لہذا اب اللہ سے مانگتا ہے، یا اللہ مجھ سے کمزور، مجھ سے ناتوان، میں بچائے دوز کے کنار نش بہت میں سنار برداشت کرت کیاز کہ دنیا کے نار چھُس نہٕ برداشت ہیٚکان کٔرِتھ کینٛہہ. حمامس پٮ۪ٹھ چھُس بیہان تھوڑا بہت چھُ توت آسان دپان نہ ژلو ژلو کوٚت گرٕ ژلو کیٛاہ یتھ چھِ تژر واریاہ یتھ چھِ وٕشنیر واریاہ. تو لہذا یُتھ کمزور انسان کتہِ ہیٚکہِ دوزکُک نار برداشت کٔرِتھ. اس لیے چھُ دپان خدایا مےٚ کر دُنیاہس منٛز تہِ رٕژر عطا، آخرتس منٛز تہِ کر رٕژر عطا، بیٚیہِ بچٲے زِ مےٚ دوزکہِ کِنار نِش. اللہ پاک تھٲیِن سون ونُن دپُن بوزُن پننہِ بارگاہہِ منٛز بے حد قبوٗل و مقبوٗل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.